کو حضور آ گئے. فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. جب رسول اللہ تشریف لے کے آئے کیا منظر ہے کیا عالم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلے دیکھے گئے جناب. کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. میں نے یہ تو پڑھا ہے کہ بادشاہوں کے محلات کے کنگرے گرے. میں نے یہ نہیں پڑھا جب حضور آئے کسی مسکین کی جھوپڑی گری. کیونکہ نیویں آدھا پرونا سادہ نبی کوٹھے آتے چڑھے ایک دے رہ گئے. نیویں آدھا پرونا سادہ نبی. میرے کریم آقا کے غلاموں حضور آ گئے. حضور کے آنے کے ساتھ کیا عالم ہے کیا عالم ہوا. ماحول کیسا بدلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب اعلیٰ جن کے آنے سے 3 مہینے پہلے والد دنیا سے چلے جائیں, 6 سال کی عمر میں اماں جان چلی جائیں, 8 سال کی عمر میں دادا چلا جائے, 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ پاک سے شادی ہوتی ہے, 35 سال کی عمر میں اللہ میرے اور آپ کے نبی کو مکے میں اعلیٰ اور نمایاں سرداری والا مقام عطا فرماتا. اللہ آپ کو برکت دے. یہ جتنے آپ نے پھینک دیے نا یہ میرے لیے 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. بس اتنا کافی ہے. آپ بیٹھ کے میری بات سنیں. بس یہی آپ کی ویلے ہیں. میں کہتا ہوں ایک بار سبحان اللہ. آپ کی کروڑوں اربوں سے اونچی ہے. یہ کروڑوں اربوں سمجھانے کے لیے بولا ہے, ورنہ ساری دنیا ایک طرف ہو میرے رب کے نام کے آگے اس کی کیا حیثیت. آپ سبحان اللہ کہیں. یہی آپ کی جناب بہت بڑی ویل ہے. اونچی کہتے سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 35 سال کی عمر مبارک میں مکے میں شدید بارش ہوئی جس طرح ابھی بنیر میں ہوئی. تو بڑے بڑے پتھر آئے. اس کی وجہ سے خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ منہدم ہو گیا. تو ان لوگوں نے کعبہ شریف تو دوبارہ بنا لیا, لیکن حجر اسود جب لگانے کی باری آئی تو اس میں اختلاف بڑھ گیا. انہوں نے کہا جی قبیلے تھے بہت سارے, سب نے جناب قسمیں اٹھا لی کہ اگر ہم نے یہ نہیں لگایا حجر اسود کعبے کے اندر تو ہم قتل عام کر دیں گے, بندے مار دیں گے, لیکن کسی اور کو یہ ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. یہ جھگڑا بڑا تو سیانے بندے کچھ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے مشاورت کرنے لگے. اندر ہی اندر بات ہوئی کہ ہم باہر نہیں جاتے, ادھر ہی بیٹھتے ہیں, باہر کسی کو نہیں بتانا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. سب کو کہا گھر چلے جاؤ. اور اندر یہ طے ہوا جو بندہ سب سے پہلے صبح حرم کعبہ میں داخل ہوگا جو وہ فیصلہ کرے ہمیں منظور. سارے بابے بیٹھ گئے. جب صبح صادق ہوئی سب سے پہلے خانہ کعبہ کے حرم میں جو بندہ داخل ہوا وہ اللہ کا حبیب. جب حضور آئے تو سارے ہنس کے نعرہ لگا کے باہر آ گئے. انہوں نے کہا اب جنگ نہیں ہوگی, اب لڑائی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ آیا ہے جو کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہی نہیں. پھر حضور کو بتایا جی ہم نے یہ قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں, ہم کیا کریں. یہاں حجر اسود پڑا ہے, ادھر کعبہ ہے, جا کے لگانا ہے. سب نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں. حضور نے کیا کیا, اپنی مبارک چادر زمین پہ بچھا دی, بچھا کے حجر اسود اس کے اندر رکھ کے آپ نے سارے قبیلے والوں کو بلایا. فرمایا کون کون لڑائی کر رہا تھا کہ جناب میں نے جناب جب تک خود نہیں اٹھا کے کعبے تک لے جانا یہ پتھر اس وقت تک جناب جنگ نہیں روک سکتی, میں لڑوں گا, مروں گا, فلاں کروں گا. سارے قبیلوں کے سردار آ گئے. حضور نے چادر مبارک بچھا کے اس میں حجر اسود رکھ کے سب کو اپنی چادر پکڑنے کا حکم دیا.
سارے بندوں نے اپنے ایک ایک ہاتھ سے حضور کی چادر پکڑی، لڑائی ختم ہو گئی، لے کے جناب کعبے کے پاس آئے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود لگایا، وہ نبی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس قوم کو کوئی بتائے کہ اگر حلیمہ سعدیہ پاک کی ڈاچی کا ذکر سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ وہ آئی تھی جب بڑی کمزور تھی اور جب رسول اللہ اس پہ سوار ہوئے تو بڑی تیز ہو گئی، یہ تذکرہ سن کے مزہ آتا ہے۔ تو استاد فرماتے تھے کہ اگر اس ڈاچی کا ذکر سن کے مزہ آتا ہے جو حلیمہ پاک کی تھی، تو پھر اس ڈاچی کا ذکر سن کے بھی مزہ آنا چاہیے جس پہ بیٹھ کے رسول اللہ بدر اور احد میں تشریف لے کے گئے۔ اگر اس کا مزہ آتا ہے نا کہ حلیمہ پاک حضور کو لے کے گئی، صدیوں بعد آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی وہوں سے، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو آقا دا مکھڑا نورانی نورانی، او تکدی تے رہی ہے چمہ دی وہوں سے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے۔ باسی آلہ دے باسیو، باسی آلہ دے رہن والے ہو، کدی تصور کیتا ہے کہ جیندہ بچپن سونا، جیندی جوانی سونی، جیندی عمر دا ایک ایک حصہ سونا، اون دے دین تے غور کر، اون دا دین تے نظام کتنا سونا ہے؟ کبھی تصور تو کرے نا۔ یہ کیا بات ہوئی، کلمہ رسول اللہ کا لیکن نظام حضور کا پسند، لنگر حضور کا کھانا ہے، میلاد حضور کا منانا ہے، داڑھی شریف حضور کی سنت سمجھ کے رکھنی ہے، روزہ حضور نے حکم دیا ہے تو رکھنا ہے، نماز حضور کو پسند ہے تو پڑھنی ہے، تو نظام بھی تو وہ پسند کرو نا جو حضور کو پسند ہے۔ یہ تو بالکل دو نمبری ہے کہ عبادت کے معاملے میں بندہ کہے کہ میں سنت کا پابند ہوں، اور باقی نظام کے معاملات میں بندہ کہے کہ نہیں، چاہے یہودیوں کا چلے یا عیسائیوں کا چلے، یورپ کا چلے، چائنا کا چلے، تو ہمیں بس چپ کر کے نہ سر نیچے ڈال کے تو گزارا کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں، مومن ہر حال میں نظام مصطفیٰ چاہتا ہے۔ کون کون چاہتا ہے حضور کا نظام آئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا، اصل میں ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوا۔ جب تک کوئی بندہ کسی آزمائش میں پڑتا نہیں ہے نا، اس بندے کو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ دور سے بیٹھ کے تبصرے کیے جائے گا، یا اس کو معمولی سمجھ لے گا، یا ضرورت سے زیادہ جو ہے نا اس کو سر پہ چڑھا لے گا۔ دونوں چیزوں میں افراد و تفرید ہو جائے گی۔ بات کی سمجھ تب آئے گی جس وقت بندہ سسٹم کے اندر داخل ہوگا۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت لکھی نا غالباً بوسطہ میں، کہ بادشاہ کشتی پہ سیر کے لیے نکلا اپنے ساتھ درباری لے کے، تو ایک درباری پہلی دفعہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا کشتی میں، اور بیٹھا ہی پہلی دفعہ، تو جوں کشتی دریا میں گئی تو وہ جناب شور مچانے شروع ہوا، اوئے ڈوب گئے ڈوب گئے ڈوب گئے، اوئے مر گئے مر گئے مر گئے۔ جس طرح ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ شور کیے جا رہا۔ اچھا بڑا تنگ پڑا، ساری سفر کا جو ہے مزہ وہ برباد ہو گیا۔ ایک وزیر کو اس نے کہا یار اس کا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ اس نے کہا جی کیا حل ہے؟ اس نے پکڑا اس کو جناب، اٹھا کے پھینکا دریا میں، 5-7 غوطے آئے اس کو، پھر جناب اس کو پکڑا بالوں سے اور دوبارہ کشتی میں کھینچ لیا۔ وہ بالکل سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟
کہ بادشاہ سلامت اینو پہلے کشتی دے امن کی قدر نہیں سی. بات یہ ہے کہ اس کو کشتی کے امن کی قدر نہیں تھی, اس لیے جو ہے نا اتنا شور مچا رہا تھا. آپ کو یقین مانے دین کے امن کی قدر نہیں ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ حضور کا دین کتنی عزتوں, سکون اور شانوں والا ہے, آپ کبھی بھی سڑکوں نالیوں کے نام پہ, کبھی قوموں برادریوں اور نوکریوں کے نام پہ, تھانہ کچہری کے نام پہ آپ کبھی بھی ایسی بات نہ کریں جو نظام مصطفیٰ کے منافع. ہمارا ملازم ایس ایچ او آ کے مرزائیوں سے حرام خوری کر کے, حرام کھا کے, پھر آ کے کہے کہ او تے مینوں 8 لاکھ دے کے گئے نے, تسی مینوں کی دیندے ہو؟ ایویں دے پیسے کھان نالوں گند کھانا, شرم تے نہیں آتی؟ مرزائیاں دی چمچاگیری کردے ہاں تو ختم نبوت دے پہرے داراں دے اوتے گنڈا گردی کرنا ہے. ایک گل یاد رکھنا کہ سدا بادشاہی میرے رب دی, تیری کی حیثیت ہے؟ توجہ, سر تن سے جدا, سر تن سے توجہ, توجہ بھائی. ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں سمجھتے اسے کہ اس کو منہ لگائیں. بس اتنی سی بات ہے کہ بچے اتنے بڑے بڑے آئے تو 10 بندیاں دے نعرے دی مار نہیں ہے. او قرآنی کہاوت مشہور ہے, انہوں نے کہا بندے نے نماز شروع کی تھی, آزمائشاں ظاہر نکن دے ہی آندی ہیں. نماز پڑھی تے مجھ لگی گئی, پھر کان لگی گئی, تے ایویں جناب بعد دے اندر ایک نکی جی وچھی کدی ادھر جائے کدی ادھر جائے. انہوں نے کہا باقیاں واسطے تے نماز پڑھنی پئی, تیرے واسطے وضو کافی ہے, آرام نال پہ جا. تے میں بس یہی کہنا کہ بھائی انہیں جو کہ نہیں ہو تسی, تہاڈی مہربانی. سیالکوٹ دا تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ہر کارکن اتنا ہی قیمتی ہے جتنا فاروق الحسن قیمتی ہے, اتنا ہی قیمتی ہے جتنا جناب اعلیٰ ساڈے امیر محترم قیمتی ہے. اے ساڈے امیر محترم دا جملہ ہے. نہیں ساڈی نہیں, میں توجہ, میری گل ہوئی ہے جو بابا جی فرماندے ہوندے سن, میں کتا پاک رسول اللہ, فاروق الحسن دی اوقات اس تو ود کے کوئی نہیں. میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچائے, ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے. ہاں اون دا نعرہ ضرور لگنا چاہیے جڑا ویل چیئر تے بیٹھ کے 104 بخار دی حالت وچ حضور دی عزت دا پہرا دیندا رہیا. اون دا حق ہے کہ اون دا نعرہ لایا جائے کہ اج وی ساڈے بابا جی دی, اج وی ساڈے بابا جی. توجہ, اے ساڈے امیر محترم دا فرمان ہے. فرمایا جتنا میری جان قیمتی ہے, میرے کارکن دی اتنی بلکہ اس تو ہی زیادہ قیمتی. یہ تانوں ہمیشہ نظر آندا ہوندا ہے کہ جدوں بھی کوئی اوکھا وقت آئے کوشش ہوندی ہے جماعت دی کہ کارکن پیچھے رہن تے لیڈرشپ پکے ہو. یہ تہاڈے علم وچ ہے الحمدللہ, یہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے. اور اسی جناب نو صرف اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ حضور دے دین نال کھڑے ہونا. کہتے ہیں مولانا صاحب دیکھیں حالات بڑے سخت ہو جاتے ہیں, آپ کے ساتھ شامل تو ہو جائیں لبیک کے ساتھ, لیکن پھر پولیس کا تنگ کرنا, اداروں کا تنگ کرنا, پکڑ دھکڑ ہو جانا. اور نیک بختوں یہ چھوٹے چھوٹے کم نے, صحابہ نے تے جاناں دے دیتی, اہل بیت نے کربلا دے اندر اپنے جناب دودھ پیندے بچے اسلام دے نام تے دے دیتے. حضرت علی اصغر پاک دی ایک ہچکی دا مول پوری دنیا نہیں دے سکتی. حضرت علی اصغر پاک دے, حضرت علی اکبر پاک دے خون دے قطرے دا مول پوری دنیا دے بندے جننے بھی اس وقت لگے پھرتے نے کوئی ایک بھی مول نہیں دے سکتا. شبیہ مصطفیٰ دے مقابلے دی کوئی گل کرے تے انہاں اسلام واسطے جانا دیتی ہیں. حضرت امام حسین کریم نے آخر وقت جڑا جملہ فرمایا سی, استاد جی دی تشریح کرتے ہوندے سن قبلہ بابا جی, کہ مولا حسین نے آخر وچ فرمایا جدو آپ کلے اکیلے جنگ لڑن لگے نا, تے آپ نے جنگ شروع کرن تو پہلے فرمایا حل من ناصری ینصرنا, کوئی ہے جڑا ساڈی مدد کرے. آئے آپ فرماندے سن اس جملے دا یہ مطلب نہیں سی کہ سید جڑا ہے وہ یزیدیاں تو مدد مانگ رہا سی, بلکہ سید نے جملہ تاں کہ آ کے جدو میں بولاں گا یہ لوگاں نو بعد دسن گے کہ حسین نے جملہ بولیا سی, تے اے دا مطلب یہ ہے جی میں 18 سالہ دا پتر نانے دے دین واسطے دے کے جا رہا, قیامت تک کوئی ہے جڑا ایویں دی عمر دا پتر میرے نانے دے دین واسطے دے سکدا ہو؟
سلام یا حسین، سلام یا حسین. اس واسطے جناب اعلیٰ کردار بندے کے زندہ رہتے ہیں، بندہ چلا جاتا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، دنیا آج بھی کہہ رہی ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا. مجمع بہت زیادہ ہے، آواز اس لیول دی نہیں ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. تاجدار ختم نبوت صدیاں گزر گئی، آج بھی زمانہ مولا حسین کو یاد کر. تو دعا کرو کہ کل ارباں دے اجلاس دے اندر اللہ عربیاں نو غیرت دے تے اللہ انہاں تو جہاد دا اعلان کروائے. آمین کہو. چلو انہاں نو غزہ دے مسلماناں دے لہو گرن دے تے حیا نہیں آئی، چلو اپنے سرے چھتر پے نے ہن شاید آ جائے، اللہ پھر انہاں نو حیا دے. آمین کہہ دے. ورنہ اقبال تے ایک صدی پہلے روندا ٹر گیا، انہیں کہا یار کیوں دنیا دے اندر مسلمان کٹیا جا رہا ہے، ماریا جا رہا ہے. ٹکے ٹکے دے کافر جناب آ کے 25-30 ہزار فوج نال آ کے پورے ہندوستان دی کروڑاں دی آبادی نو آ کے انگریز اگے لا لوے. کیوں؟ کیونکہ اگے وکن والے ٹاؤٹ بیٹھے، وکن والے منافق بیٹھے، جڑے مخبریاں کرن والے مجاہدین دیاں او کمینے بیٹھے. اس واسطے تے سارے مناظر تک اسلام پہنچیا، مسلمان پہنچے. وجہ کیا ہے؟ اقبال نے اودی وجہ دسی. اقبال آندے نے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی کہ سوئے دجلہ و فرات. اور کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگہے حیات میں، کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگہے حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. لہذا حضور دے دین نال کھڑے ہو. پکی گل تے جڑا پیر جڑا مولوی نظام مصطفیٰ نال کھڑا نہ ہوئے انہوں دور تو سلام کرنا ہے. انہوں کا بیلیا تیرے نال ساڑی نہیں بڑھتی، جنہ دے نام دا کھا کے اتنے پہنچے ہیں، جے تو انہوں دا کوئی نہیں ساڑا کیویں ہو سکتا. میں ہر اس عالم، ہر اس قاری، ہر اس پیر دے پیراں دی خاک نو اپنے اکھاں دا سرما بنان نو تیار ہاں جڑا حضور دے نظام واسطے کوشش کرتا ہو. تے جڑا پیر ہاتھ چمائے حضور دے دین دی وجہ تو، نظرانے پکڑے دین دی وجہ تو، پگاں ٹوپیاں سب دین دی وجہ تو، کوٹھیاں گڈیاں دین دی وجہ تو، آستانے مدرسے مسیتاں دین دی وجہ تو. تے جس ٹائم نظام مصطفیٰ دی گاری کہتے نہیں ہم شریف لوگ ہیں، دیکھیں نا پھر اگر آپ کے ساتھ چلیں گے تو پھر پولیس گھر آ جائے گی، پھر مسئلہ بن جائے گا. ایویں دے بندے واسطے اقبال بولے. میں کہ اقبال میں زیادہ آگے بولاں گا تو پھر آکھن گے جی یہ ویکھو فاروق الحسن نے جناب اشارے کنائے فلانے پیر نو کہہ دیتا.